بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایۃ المعارف کا جزء اول سے سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی عصمت الامام سے لے کر عقیدتنا فی صفات الامام تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان ہے عصمت امام۔ اس کے ذیلی نکات یہ ہیں: نمبر 1، امام نبی کی مانند معصوم ہے بدون فرق، یعنی نبی کے معصوم ہونے میں جو معنی مراد لیا گیا ہے وہی معنی مراد لیا جائے گا امام کے معصوم ہونے میں۔ نمبر 2، عصمت امام کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، محقق لاہیجی کے وجوب عصمت کے بارے میں استدلال کس طرح سے ہے اس کو تبیین کیا جائے گا۔ نمبر 4، محقق توسی یعنی خواجہ نصیر الدین توسی کی ادلہ عصمت کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 5 اور آخری نقطہ آج کے درس کا، حدیث ثقلین بھی عصمت امام کی دلیل ہے۔ عقیدتنا فی عصمت الامام، ہمارا عقیدہ مصنف فرماتے ہیں عصمت امام کے بارے میں۔ اب یہ عبارت طلاب کرام عزیز مرحوم مظفر کی ہے، کتاب عقائد امامیہ سے، یعنی ماتن ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں نعتقد ان الامام کالنبی یجب ان یکون معصوما من جمیع الرذائل والفواحش، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے تحقیق امام نبی کی مانند ضروری ہے کہ معصوم ہو تمام برائیوں اور تمام فحشا سے، برے کاموں سے، ما وہ جو ظاہر منہا جو ظاہری ہوں رذائل و فحشا، یا وما بطن یا باطنی ہوں، یعنی ظاہری رذائل و خبائثات سے پاک و پاکیزہ ہو، من سن طفولیت الی الموت عمدن و سہمن، بچپن سے لے کر وفات تک، رحلت تک اس کا معصوم ہونا واجب ہے۔ عمدن چاہے سہون، یعنی معصوم ہو ان رذائل اور فواحش میں نہ جان بوجھ کے مبتلا ہوا ہو نہ بھولے سے مبتلا ہوا، یعنی خود بھولنا بھی ایک عدم عصمت کا نتیجہ ہے۔ کما یجب ان یکون معصوما من السہو والخطأ والنسیان، جس طریقے سے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو بھول سے، غلطی سے اور نسیان سے۔ کیونکہ لأن الائمۃ حفظ الشرع، یہ علت کیوں ضروری ہے کہ امام کے اندر سہو و نسیان و خطا کا امکان نہ ہو، چونکہ وہ محافظ شریعت ہیں۔ جب محافظ کسی چیز کو اگر بھول جائے گا تو جس ذمہ داری کے لیے، جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ کس طریقے سے ادا کر سکے گا۔ والقوامون علیہ یعنی شرع کے اوپر وہ حاکم ہیں۔ جب حاکم کا حال غلطی والا ہوگا تو محکوم جو امتی ہیں، اس کی رعیت ہے، اس کا حال تو اور بدتر ہوگا۔ حالہم فی ذالک حال النبی، ائمہ علیہ السلام کی حالت عصمت کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، یعنی جس طریقے سے معصوم وہ ہیں سہو خطا و نسیان سے، اسی طریقے سے ہیں۔ والدلیل الذی اقتضانا ان نعتقد بعصمت الانبیاء هو نفسه یقتضینا ان نعتقد بعصمت الائمۃ بلا فرق، والدلیل مبتدا ہے طلاب کرام عزیز، یقتضینا یہ اس کے جملہ خبر ہے، وہ دلیل جو ہمارے لیے تقاضا کرتی کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہی دلیل تقاضا کرتی ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ائمہ علیہ السلام بھی معصوم ہیں بغیر کسی فرق کے۔ یعنی جس معنی میں جو دلیل انبیاء کی عصمت کو ضروری قرار دے رہی تھی، وہی دلیل لازم قرار دے رہی ہے کہ جو نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معصوم ہوں۔ لیس، اب ایک شعر بیان فرماتے ہیں مثلا، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی چیز، اللہ کے اوپر کوئی چیز ناپسند اور محال نہیں ہے کہ وہ پورے جہان کو اکٹھے کر دے ایک ہی شخص میں۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
ولایت بھی اس کے پاس ہو، امام کے پاس امامت بھی اس کے پاس ہو، عصمت بھی اس کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی محال امر لازم نہیں آ رہا ہے۔ یہاں تک طلاب کرام عزیز مصنف کی عبارت تھی۔ اب اشارہ آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں ولا یکفی علیک ان طریقۃ المصنف الاثبات عصمت الامام احسن طریقۃ، بات واضح ہے آپ کے اوپر کہ مصنف کی روش عصمت امام کو ثابت کرنے کے لیے بہترین روش اور بہترین طریقہ ہے۔ کب؟ بعد ما عرفت من حقیقت الامامت و شؤونها، یہ عصمت کو تب ثابت کر رہے ہیں جب اس کے بعد ہے کہ آپ نے جان لیا ہے حقیقت امامت کیا ہے، امامت کے مراحل اور مراتب و منازل بھی کیا ہیں۔ اس کے جاننے کے بعد جو اس امام کے لیے عصمت کو مصنف نے ثابت کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے وہ بہترین سے بہترین ہے۔ فإن الامام کالنبی الا فی تلقی الوحی بعد اختصاص بالنبی، امام نبی کی مانند ہے سوائے وحی کے اخذ کرنے میں، یعنی وحی تشریعی اس پر فقط نہیں آتی، وگرنہ وحی کے دوسری اقسام، وحی تبلیغی، وحی تائیدی، جو اپنے مقام پر اقسام بیان کی گئی ہیں وہ آتی ہیں۔ وحی تشریع نئی شریعت وحی کی صورت میں آئے وہ اس امام کے اوپر نہیں آتی، بعد اختصاصی بالنبی، اس کے بعد کے اختصاصی وحی مخصوص نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومقتضی کونہ کالنبی ہو لزوم عصمتہ، اب جب امام نبی کی مانند ہے سوائے مرتبہ وحی میں، تو اس بات کا تقاضا کہ یہ کون ہی کی ضمیر امام نبی کی مانند ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ضروری ہے عصمت امام، چونکہ نبی کے لیے بھی عصمت ضروری تھی، اس بدونہا، چونکہ بدون عصمت لا یتمکن الامام من القیام مقام النبی، چونکہ بدون عصمت امام قدرت ہی نہیں رکھ سکتا کہ نبی کی جگہ پر بیٹھ سکے، قائم مقام نبی بن سکے، چونکہ نبی کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے بطور کامل وہی انجام دے سکے گا جس کے اندر سہو نسیان نہ ہو، نفسانی خواہش اس پر غلبہ نہ رکھتی ہوں، اور وہ ذات ہو سکتی ہے جو عصمت کے درجے پر فائز ہو۔ والعمل بوظائف من ہدایت الناس الی المصالح والواقعیت، یہ عطف ہے امام پر، یعنی بغیر عصمت کے امام قائم مقام نبی نہیں بن سکے گا، چونکہ اس کی ذمہ داری پورے نہیں کی، اور بغیر امام کے ممکن نہیں کہ بغیر عصمت کے ممکن نہیں کہ عمل کر سکے بے وظائف ہی، امام اپنے ذمہ داریوں پر، جو ذمہ داریاں یہ ہیں کہ لوگوں کے ہدایت کر سکے ان مصالح حقیقیہ کی جانب جن مصالح کے اندر ان کے فوائد ہیں، و تزکیۃ الناس، لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرنا، و تربیتہم الکمال اللائق بہم، اور ان کی تربیت کرنا ایسے کمالات کی جانب جس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی طرف لے جانے، و حفظ شرع یعنی تحریف و زیادت و نقصان واقعا، اور اس پر قدرت نہیں رکھ سکے گا کہ شریعت کی حفاظت کر سکے تحریف سے، بڑھنے سے اور کم ہونے سے، واقعا حقیقتاً وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ چونکہ عصمت ہی نہیں ہے۔ جب عصمت نہیں ہے تو اس میں یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کو بڑھا دے، ہو سکتا ہے کم کر دے، بھولنے کی وجہ سے، جب بھولنے کا اس کے بارے میں احتمال ہے تو فالدلیل الذی یدل علی لزوم وجود الامام، بس وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو قائد لطف ہے، هو الذی، وہی دلیل، یدل علی لزوم عصمتہ، وہی دلیل دلالت کرتی ہے کہ عصمت امام ضروری ہے۔ یعنی طلاب کرام غور فرمائے گا کہ جس طریقے سے قائد لطف سے وجود امام کو ثابت کیا جا رہا تھا، اسی طرح قائد لطف سے عصمت امام یا عصمت انبیاء علیہ السلام کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، چونکہ بدون عصمت لا یتمکن من العمل بوظائف، ممکن ہی ہے کہ امام اپنے وظائف اور ذمہ داریوں پر عمل کر سکے۔ کیوں طلاب کرام عزیز ممکن نہیں ہے؟ چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کاسی کر دے، ہو سکتا ہے بھول جائے۔ وَيَكُونُ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ، بغیر عصمت کے وجود امام ایسا ہو جائے گا جیسا کہ نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی مانند وہ اس کا وجود ہو جائے گا، جس طریقے سے دوسرے لوگ عصمت کے درجے پر فائز نہیں ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں شریعت کو میں، اور بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اسی طرح امام کے بارے میں بھی یہ احتمال پایا جائے گا، چونکہ اس کے پاس ایسی گارنٹی شدہ چیز نہیں ہے عصمت کے نام سے جو تضمین دے کہ یہ شریعت کے امور میں
ہدایت کے امور میں یا اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی کے امور میں غلطی نہیں کرے گا. وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْمُحَقِّقُ اللاہجی. شارح فرماتے ہیں بہترین کہا ہے، بہترین سمجھایا ہے محقق لاہجی ہے سو، کیونکہ کہا ہے قال محقق لاہجی نے والحق وجوب العصمت. حق اور انصاف یہ کہ عصمت امام کے لیے ضروری ہے. لأنه کما ان وجود الامام لطف کذالک تکون العصمت لطفا. جیسا کہ عرض کیا گیا جس طرح کہ وجود امام لطف ہے، اسی طرح عصمت امام بھی لطف ہے. لطف کی وضاحت تفسیر گزر گئی ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالی جب بندوں کو کمال مطلوب تک پہنچانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسا راستہ ان کے لیے پیش کرے جس کے لیے یہ تضمین شدہ ہو کہ وہ راستہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ خطا نہیں کرے گا، ہمیں راہ راست سے منحرف نہیں کر دے گا. یہ لطف بل لطفیت وجود ہی لا تتحقق بدون العصمت. بلکہ امام کے وجود کا لطف ہونا بغیر عصمت کے ثابت نہیں ہے. چونکہ اگر وجود لطف ہے، اگر وہ معصوم نہ ہو تو اس کے لطف ہونے کا فائدہ نہیں ہے. چونکہ وہ جس مقصد کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو مقرر کر رہا ہے کہ بندوں کو اللہ کی اطاعت کے قریب کرے اور گناہوں سے دور کر سکے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت انجام دے، جب وہ اس میں عصمت نہیں ہوگی، خطا و نسیان و بھول کا امکان ہوگا، تو پھر کیسے دوسروں کو پہنچا سکے گا؟ کیونکہ خود کے بارے میں یہ احتمال پایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح راستے پر چل نہ رہا ہو. اس کے بارے میں عصمت نہ ہونے کی صورت میں جھوٹ کا امکان ہوگا. ہو سکتا ہے یہ بات جو کر رہا ہو ایصال مطلوب کے لیے وہ صحیح نہ ہو. یہ بات محقق لاہجی کی سرمایہ ایمان صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے. وحاکد المحقق القمی، اسی طریقے سے محقق قمی قدس سر نے کہا ہے ایسو قال جب کہتے ہیں والامام عند الامامیت یجب ان یکون معصوما. ہم امام یا اثنا عشری کے نزدیک ضروری ہے کہ امام معصوم. یہ بالادلۃ التی مرت فی عصمت النبی، یہ ان کا معصوم ہونا ان ادلہ کی بنا پر ہے جو گزر گئے عصمت نبی میں. وہی ادلہ ادھر بھی آئیں گے. وعلیہ اس بنا پر فلا حاجت فی اثبات العصمت الی الامام الی فی الامام الی اطالۃ الکلام. کوئی ضرورت نہیں کہ ہم عصمت کو ثابت کرنے کے لیے، امام کے بارے میں عصمت کو ثابت کرنے کے لیے کلام کو طولانی کریں، گفتگو کو طول دیں. بمثل ما اشار الیہ المحقق القدسی قدس سرہ، اس بات کی معنی جس کی جانب محقق طوسی نے اشارہ کیا ہے. ایسو کیونکہ قال محقق طوسی نے فرمایا ہے فی تجرید الاعتقاد، کتاب تجرید الاعتقاد میں یہ کہا. یعنی اس میں گویا کہ 3 ادلہ بیان کر رہے ہیں محقق طوسی وجوب عصمت امام کے بارے میں. ایک وَامْتِنَاءُ التَّسَلْسُلِ يُوجِبُ عِصْمَتَهُ، ہو کی ضمیر امام کے نام. تسلسل منطق میں باطل ہے، چونکہ تسلسل کا نتیجہ عدم العلم ہے، یعنی کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں ہوگا. یہ سبب بنتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے کہ عصمت امام ہے. یہ اس پہ غور فرمائے طلاب کرام عزیز. اگر سب اللہ کے بندے مکلف انسان اس مرتبے پر ہوں کہ ان کے لیے عصمت فرض نہ ہو، تو ایک انسان دوسرے انسان کی پیروی کیسے کرے گا؟ جس بھی انسان پر اگر آپ کریں گے، ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے کہ یہ اس کو پیروی کرنے چاہیے فلاں شخص کی، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے. اگر معصوم نہیں ہے تو یہی سوال پہلے والے شخص کے بارے میں جو آ رہا تھا کہ اس کی اطاعت پھر کاہے کے لیے فرض ہے، یہ ترجیح بلا مرجح آ جائے گا. پھر اس لیے کہا جائے گا یہ معصوم نہیں ہے تو ایسے شخص کی اطاعت کرے جو اس جیسا نہ ہو. اور پھر وہ تیسرے شخص کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ وہ اس کی پیروی کرے، اس کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ وہ معصوم ہے یا نہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہی سوال سابقہ. اسی طریقے سے یہ سوال اختتام تب ہوگا جب ایک ایسے شخص پر ہم پہنچیں جو معصوم ہو، باقی لوگوں کی مانند نہ ہو، جس کے بارے میں سہو، خطا و غلطی و گناہ کا امکان ہو. تو بات یہاں تک بنتی ہے کہ ایک انسان یا دوسرے بقایا انسان ایک انسان کی اطاعت پیروی تب کر سکتے ہیں جب وہ ان سے افضل ہو. افضلیت اس کی تب ثابت ہوتی ہے جب وہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو. گناہوں سے پاک و پاکیزہ تب ہوگا جو وہ عصمت کے درجے پر فائز ہو، دوسرے لوگوں کی مانند نہ ہو. لہذا
تسلسل باطل ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر بھی عصمت ہم فرض نہ کریں تو یہ تسلسل ہے، ہر شخص کے برو یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تسلسل بھی نہایت محال ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ ضرور بضرور ایک شخص ایسا ہے جو امام ہے اور وہ معصوم ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے تو وَلِأَنَّهُ حَافِظٌ لِلشَّرْعِ وَلِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، ایک بات دوسری دلیل ہے کہ امام محافظ شریعت ہوتا ہے ایک، اور انکار کرنا امام کا وَلِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ لَوْ أَقْدَمَ الْمَعْصِيَةِ، اگر گناہ کے لیے اقدام کر رہا ہے، گناہ انجام دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی بھی چھوٹا موٹا گناہ انجام دے رہا ہے تو اس کا انکار کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی نافرمانی۔ محافظ شریعت ہے تو اس کی اطاعت واجب ایک طرف سے، دوسری اگر وہ معصوم نہیں ہے، گناہ انجام دے رہا ہے، معصوم نہیں کہ گناہ کا امکان ہے اور گناہ انجام دے رہا ہے تو اس کا کو امر بالمعروف نہی عن منکر کرنا ضروری ہے، منکر سے روکنا ضروری ہے، یہ ممبر تو فیزاد امر الطاعت و یفوت الغرض، تو اطاعت والا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، الامر والا جو اطاعت کا امر ہے یہ تضاد رکھتا ہے انکار وجوب انکار کے ساتھ، ایک طرف سے اس کی اطاعت واجب چونکہ محافظ شریعت ہے، دوسری جانب نہی عن المنکر واجب ہے چونکہ وہ گناہ کے بارے اقدام کر رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی مقام میں ایک ہی شخص کے بارے میں اطاعت واجب بھی ہو اور انکار بھی ضروری ہو اس کا، یہ متضاد ہو جائے گا، یہ جمع ضدین ہو جائے گا اور جمع ضدین محال ہے، وَيَفُوتُ الْغَرْضُ مِنْ نَسْبِهِ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ غرض امام کو مقرر کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، مقصد یہ ہے کہ اس کے راستے پر چلیں، وہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کے راستے پر چلیں، جب وہ خود ہی لوگوں جیسا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، معصوم نہیں ہے، تو پھر اس کو نصب کرنے کا تقرر بے فائدہ ہو جائے گا، چونکہ تقرر ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے، جب وہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ میں اطاعت تو واجب ہوتی ہی نہیں، اور اگر گناہ میں اطاعت واجب ہوتی تو گویا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو اجازت دے رہا ہے کہ گناہ کے راستے پر جائیں، جبکہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کام انجام نہیں دے سکتا۔ تیسری دلیل یہ ہے تو اللہ بکرام عزیز محقق توسی کی وَلِانْحِطَاطِ دَرَجَتِهِ عَنِ الْأَقَلِّ الْعَوَامِ، عصمت اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ امام کا مقام مرتبہ گر جائے گا کم از کم لوگوں سے بھی، یعنی عوام کے جتنے نچلے درجے کے لوگ ہیں ان سے بھی اس کا درجہ گر جائے گا، چونکہ نمائندہ الہی ہے پھر معصوم بھی نہیں ہے، تو پھر کہیں گے کہ ہم تو لوگ ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس طرح ہم پر کچھ حرج نہیں ہے، یہ تو پھر نمائندہ الہی ہے، یہ کس طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کا درجہ تو پھر لوگوں سے بھی گر جائے گا، جب لوگوں سے اس کا درجہ، لوگوں کے دلوں سے ذہنوں سے اس کا مقام و مرتبہ گر جائے گا تو اس کو واجب العمل اپنے لیے قرار نہیں دیں گے، نمونے عمل قرار نہیں دیں گے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے نہیں، جب چلیں گے نہیں تو پھر امام کو نصب کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تجرید الاعتقاد صفحہ نمبر 364 فرماتے ھذا کلہ مع الغمز عن الادلۃ الخاصۃ دالۃ علی عصمۃ الائمۃ علیہم السلام، یہ ساری باتیں، یہ ساری ادلہ اس دلیل سے چشم پوشی ہے، ادلہ خاص، ان ادلہ خاصہ سے جو مخصوص ادلہ ہیں ان سے چشم پوشی، یعنی ان کے علاوہ ہیں، یہ ادلہ عقلیہ تھیں، وہ ادلہ جو مخصوص سے دلالت کرتی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں، کہ حدیث ثقلین جیسا کہ دلالت کرتی ہے، المتواترۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث متواتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قال، نبی اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے درمیان کتاب اللہ اور میری اطرت، ان سے تمسک کرے گا تو میری ذمہ ہے کبھی بھی تم گمراہی پہ راستے پر نہیں چل سکے گے۔ الدالے، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی مسونیت الکتاب والاطرت عن الخطا، دونوں کہ جب نبی تضمین دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے، اور اگر خطا اور غلطی کا امکان ہوتا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بطور مطلق ان کی تضمین نہ دیتے، تضمین دے رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اندر خطا، غلطی، امکان، بھول کی گنجائش نہیں ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، جس طریقے سے بھی ہو، یعنی ادلہ عصمت میں سے آپ عقلی دلیل کو مان لیں یا نقلی کو، تو فالکلام فی متعلق العصمت واضح، جب عصمت ثابت ہو گئی تو گفتگو ہوتی ہے کہ کس چیز کے بارے میں، متعلق عصمت کے بارے میں بھی کلام واضح ہو جاتا ہے، واضح خبر ہے فالکلام ہوگی، یعنی متعلق عصمت کیا ہے، یعنی کس چیز میں عصمت، بعد ما عرفت من وحدت الدلیل فی باب نبوت والامامت، اس کے بعد کہ آپ نے جان لیا کہ دلیل ایک ہی ہے باب نبوت اور امامت میں متعلق عصمت کی یا خود اثبات عصمت کی،
تو فکل ما کان نبی معصوما عنہ، ابھی یہاں سے مثالیں دے رہے ہیں کہ متعلق عصمت کی، بس ہر وہ چیز جس سے نبی معصوم ہے، کذالک الامام معصوم عنہ، اسی طریقے سے اسی چیز سے امام بھی معصوم ہوگا. فالامام معصوم عن الذنوب صغیرۃ کانت او کبیرۃ، بس امام معصوم ہوگا گناہ صغیرہ و کبیرہ سے حال الامامت، جب اسے امامت ملے تب بھی، وقبل قبل امامت بھی، وعن السہو بھول سے بھی، نسیان سے بھی اور غلطی سے بھی، وعن الزمان میں اخلاقیت اور غیر اخلاقی اور اخلاقی برائیوں سے بھی دور ہوگا. بل المنقصات المنفرت، ایسے عیوب سے بھی پاک و پاکیزہ ہوگا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں. نفرت کریں گے تو لوگ اس کے قریب نہیں ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے تو اس کو واجب العمل اپنے لے کرا نہیں دیں گے. ولو کانت خلقیتن بکسر الخاء و سکون اللہ میں، اگرچہ وہ منکست خلقی ہو، یعنی خلقتن وہ معیوب ہو، ایسا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور نسبیتن یا اس کے اندر نقص و عیب نسبی ہو، کدناءۃ الآباء، جس طرح سے آباء و اجداد فرض کریں گناہگار رہے ہوں یا معیوب ہوں یا بدنام زمانہ رہے ہوں، وَأَحْرِ الْأُمَّهَاتِ، یا اس کی مائیں یا ماں دادی نانی اس طریقے سے ان میں کوئی بدنام زمانہ رہی ہو. لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ قُدِّسَ سِرُّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَى الْمُنَقَّصَاتِ الْمُنَفَّرَةِ، مصنف نے اشارہ نہیں کیا ان نقائص کی جانب جو نفرت انگیز ہیں، یعنی جن سے امام سے نفرت ہو رہی ہو، ان کے بارے میں مصنف نے اشارہ کیا. وَلَعَلَّهُ أَرَادَهَا أَيْضًا، شاید کہ مصنف کو ان کے بارے میں بھی ارادہ ہے کہ امام کا ایسے نقائص سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں. تو طلاب کرام عزیز، یہاں تک آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو وہ ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہوگا. وہ ہمیں اس راستے تک جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، مطلوب، اس تک اگر لے جائے گا تو ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا کہ وہ ہمیں ادھر پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. اور اگر اس کے اندر نقائص و عیوب ہوں گے، جھوٹ کی عادت ہوگی، کسی قسم کی غلطی ہوگا، سہو نسیان ہوگا، تو امت کا، رعیت کا اس سے اعتماد اٹھ جائے گا اور باقی لوگوں کی مانند وہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی اطاعت، اگر باقی لوگوں کی مانند ہے تو اس کی اطاعت کرنا ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا، اور یہ عمل کبھی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.